پاکستان میں امریکہ کے اندر بڑا مشکل ہوتا تھا کنسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کرنا، بڑا ہارڈ کور کنسٹیٹیوشن ہے، ریجڈ۔ برطانیہ میں خیر دستور ہے ہی نہیں، وہ تو پریزیڈنٹ پہ چلتے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ بڑی بڑی زبردست ترامیم ہوئی ہیں تاریخ کے اندر۔ اب ایک 27ویں آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے، اور اس میں باقی کسی کو کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ انٹرسٹ ہے 243 وہ کلاس جس کا تعلق افواج بلکہ سروسز سے ہے، سروسز چیفز کی اپوائنٹمنٹ سے ہے، اور سارے معاملات اس طرح کے اسٹریٹجک اس کے ہیں، اور اس میں بڑا سسپینس ہے کہ اس میں ہے کیا۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر تھوڑا بات کر کے جانا جائے، کیونکہ اس کا ہوا بہت بنا دیا گیا سوشل میڈیا کے اوپر، پتہ نہیں کوئی ایسی کوئی انہونی چیز ہونے جا رہی ہے۔ تو ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ ماہر قانون بھی ہیں، ان چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں۔ حافظ احسان صاحب، سر بہت بہت ویلکم۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے 243 میں کیا ہے۔ ارشاد بھٹی صاحب، سر وارم ویلکم۔ فیض اللہ نیازی صاحب، اور ہمیں جوائن کریں گے مظہر عباس صاحب۔ لیکن سب سے پہلے سر، یہ جو اتنی اس پہ بات کی جا رہی ہے، آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ یہ کیا ہے 243 میں کیا چینج پاسبل ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن ابھی کیا ہے، لوگوں کو ذرا عام فہم بتا دیں ذرا۔ اور شاید اس میں یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل جو 243 ہے جی، وہ بنیادی طور پہ جس طرح اور بہت ساری اپوائنٹمنٹس کانسٹیٹیوشن کے اندر ہیں، کہ جس طرح سپریم کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے، ہائی کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے، آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی اپوائنٹمنٹ ہے، الیکشن کمیشن کے ممبرز کی اپوائنٹمنٹ ہے، یا چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹس ہے، جن کو آپ کانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹس کہتے ہیں، اسی طرح کا آرٹیکل 243 ہے کہ جس کے اندر آپ نے 4 اپوائنٹمنٹس کرنی ہے۔ 3 سروسز چیفز کی اپوائنٹمنٹس کرنی ہے، اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی کرنی ہے۔ چیئرمین جوائنٹ آف چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ تو تھا، وہ 1973 کے اوریجنل کانسٹیٹیوشن میں نہیں تھا، اسے بھٹو صاحب کے دور کے اندر جو تھا 1976 کے اندر جو ہے آپ نے اس کو لے کے، بنیادی طور پہ مقصد یہ تھا کہ آپ نے تینوں چیفز کو کوارڈینیٹ کر دیں۔ اب ہمارا جو آرٹیکل 243 ہے، ساری جو اپوائنٹمنٹس آپ کو نظر آتی ہیں، ان کے اپوائنٹمنٹ پروسیس سے لے کے فنکشنز تک ان کی ریموول کا ذکر ہے۔ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر 243 کے اندر صرف آپ کو نظر آئے گا کہ پرائم منسٹر ایڈوائز کرے، یا پریزیڈنٹ کا جو پہلے پریروگیٹو تھا، اس کے بعد اس کے فنکشنز کے اوپر یا اس کے آپریشنز کے اوپر کوئی بات نہیں ہے۔ پہلی دفعہ جب جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ آیا اور پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر گیا، تو وہاں کے اوپر جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی، اس کے اوپر پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک لیجسلیشن کی، اور سیکشن 8 جو ہے اس کے اندر جو ہے ایکسٹینشن کا پروسیس جو ہے وہ ڈیفائن کیا گیا۔ وہ بھی پہلے نہیں تھا، وہ بھی پہلے نہیں تھا، اور اس کے اندر کہنا گیا، اور یہ بھی میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس وقت بھی اگر آپ نے اس کو اپوائنٹمنٹس کو کرنا تھا تو آرٹیکل 243 کو سٹریم لائن کے کرنا چاہیے تھا، چونکہ 243 کے اندر جب اپوائنٹمنٹ ہے تو ایکسٹینشن بھی وہاں پہ ہونی چاہیے، جس طرح ابھی بھی آپ نے دیکھا تو آپ کو لگتا ہے وہ بھی اس میں آ سکتی ہے؟ وہ آ سکتی۔ اب یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر جس طرح میں نے کہا کہ 3 آپ کے سروسز چیف، ایک آپ کا جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی جو آپ نے بنایا ہوا ہے، اب دنیا بھر کے اندر جو چوتھا آپ نے ٹیئر بنایا ہے، یا جس طرح ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے، اس کو پرائمریلی فوکس کر دیا گیا ہے۔ اس کے اندر آپ کا انڈیا کے ساتھ جب ہماری کارگل کی وار آئی تو اس نے اسٹڈی کیا کہ سینرجی آف فورسز کے لیے جو ہے آپ کو ایک آفس ایسا چاہیے کہ جو سب کو آپریشنلی انٹیلیجنس جو ہے اور کوارڈینیشن کر کے کرے، اور انہوں نے 2019-20 میں اپنا بنایا۔ انہوں نے چیف آف ڈیفنس سٹاف بنایا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے برطانیہ کے اندر چیف آف ڈیفنس سٹاف ہے، جو آج پاکستان میں آئے بھی ہوئے تھے، آسٹریلیا نے بنایا، کینیڈا نے بنایا، چائنا نے بنایا۔ چونکہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جب وار کے اندر آپ جا رہے ہیں یا دوسرے بھی آپ کے آپریشن جو ہیں، تو اب آپ کی سینرجیز آپ کو چاہیے، چاہے آپ کی نیوی ہے، ایئر فورس ہے، اور آپ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کے اس پہ آربٹ میں نہیں آتا یہ آپریشن؟ نہیں، آپ دیکھیں کہ آپ کے 243 کے اندر کسی بھی جگہ آپریشنل کوارڈینیشن نہیں ہے، یعنی کہ آپ نے اسے کوارڈینیشن کا تو رول دیا لیکن آپریشنز نہیں ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو ہمارا انڈیا کے ساتھ آیا یا دنیا بھر کے اندر جو چیزیں ہیں، کہ ایک آپ کو پرنسپل ایڈوائزر چاہیے جو گورنمنٹ ہے، جو ملٹری معاملات کے اندر جو ہے، جو پروکیورمنٹ سے لے کے آپ کو آپریشنز تک بریف کرے۔ یہ نہیں ہے کہ 3 سروسز چیف آئیں اور وہ ایک اپنا انڈیپینڈنٹ پلان پیش کرے، دوسرا نیوی والا اپنا کرے، آرمی والا اپنا کرے۔ اب آپ نے اس کو کسی جگہ سینرجی کے اندر لے کے آنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو ایک آفس کریٹ کرنا پڑتا ہے۔ امریکہ کے اندر دیکھ لیں کہ ان کی ڈیفرنٹ کمانڈز ہیں، ایسٹرن کمانڈ ہے، اس کے بعد ادھر والی کمانڈ ہے جو ہمارے سے ڈیل کرتی ہے ساری، لیکن الٹیمیٹلی ایک آفس ایسا ہوتا ہے کہ جو اس آفس کے اندر جو ہے ساری چیزوں کو کوارڈینیٹ کر کے گورنمنٹ کو، اور وہ جس پروسیس ہوتا ہے وہ ڈیفنس منسٹر کے نیچے ہوتا ہے، اس کے بعد پارلیمنٹ کا اس کے اوپر اوورسائٹ